الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث اور ایک فرمان بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. پچھلے جمعہ آپ کے سامنے اکل حلال کے تعلق سے بات آئی تھی جو زبان کے گناہ میں شمار ہوتا ہے. آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا تھوڑا سا مطلب سمجھ لیجئے، شان نزول سمجھ لیجئے. اللہ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے بدگمانیوں سے بچا کرو. ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوا کرتے ہیں. ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی مت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں: ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے. اللہ فرماتے: ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک تو انسانی گوشت کھانا ویسے بھی نفرت کے قابل چیز ہے. یہ کوئی انسان کا گوشت نہیں کھاتا ہے، اور وہ بھی اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا، اور وہ بھی زندہ نہیں بلکہ میتن فکرہتموہ. اللہ فرماتے ہیں کہ مردار بھائی جو مر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے غیبت کی تشبیہ دی ہے. فکرہتموہ، ہرگز تم ایسا پسند نہیں کرو گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت اور چغلی کس کو کہتے ہیں؟ یہ زبان کے گناہوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شمار کیا ہے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ مل غیبت یا رسول اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی مختصر انداز میں غیبت اور چغلی کی جو تعریف کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں: ذکرک اخاک ما یکرہ. یہ تعریف ہے غیبت اور چغلی کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے تعلق سے ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا جن باتوں کو وہ ناپسند کرتا ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ غیبت کی تعریف کی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی جس بات کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں، اگر وہ بات اس کے اندر واقعتاً موجود ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی تو اصل غیبت ہے. ایک انسان جو نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک انسان جو ناٹا ہے، اس کی عدم موجودگی میں ہم اور آپ اس کی برائی کریں کہ وہ انسان تو بے نمازی ہے، وہ انسان ناٹا ہے، وہ انسان کالا ہے. واقعتاً وہ انسان بے نمازی ہے، وہ انسان ناٹا ہے، اور وہ ہم بیان کرتے ہیں یہی اصل غیبت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، اور بہتان یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے خطرناک ہوتا ہے. بہتان معنی الزام تراشنا، کسی کے اوپر الزام لگانا، یہ تو غیبت سے بڑا گناہ ہے. ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے غیبت اور چغلی کے تعلق سے بیان فرمایا ہے. یہ ہر عام و خاص، امیر و غریب، عالم جاہل جو بھی ہے، ہر ایک کی مجلس کی زینت بنی ہوئی ہے. ہمارے معاشرے کو اس غیبت نے برباد کر دیا. بھائی بھائی کے درمیان نفرتوں کو پیدا کر دیا.
باپ بیٹے کے درمیان، بہو اور ساس کے درمیان اگر سماج میں نفرت کو پیدا کرنے والی اگر سب سے خطرناک کوئی چیز ہے تو وہ غیبت ہے، اور وہ چغلی ہے، اور اس میں ہم سارے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کر لیں ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوگا۔ اتنا خطرناک یہ گناہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے، وہ ناٹی تھی۔ جب وہ چلی جاتی ہے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور وہ عورت دیکھی کتنی ناٹی تھی، کتنی ناٹی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تھوکو، تم نے کیا بات کہہ دی اس عورت کے بارے میں؟ جب حضرت عائشہ نے تھوکا تو گوشت کا لوتھڑا نکلا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تم نے جو اس کے تعلق سے تذکرہ کیا، تم نے جو کہا کہ وہ ناٹی تھی، یہ گوشت کا لوتھڑا کھانے کی مترادف ہے، اور یہ عام ہو چکا ہے۔ یعنی اس گناہ کو تو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سب سے خطرناک یہ بات ہے کہ اس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ انسان اگر مال جمع کرے، پیسے کمائے، اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں ہے، انسان پیسے کمائے، کوئی منع نہیں ہے، جتنا کمانا چاہے، لیکن زیادہ پیسے کمانے سے اچھا اور بہتر اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر پیسہ جمع کرنے اور اسے محفوظ رکھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ صبح سے شام تک 1000 روپیے وہ جو کماتا ہے، 1000 روپیے کما رہا ہے، لیکن شام میں جب آتا ہے تو سارے جس نے کمائے تھے 1000 روپیے سارا خرچ کر دیتا ہے۔ کیا بچا؟ صبح سے شام تک ہم نے محنت کیا لیکن کیا بچا؟ اسی طرح انسان اگر نیکیاں کما رہا ہے، خوب نیکیاں کما رہا ہے، اچھی بات ہے، وہ جمع کر رہا ہے، لیکن اس سے بہتر اور کمال کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے نیکیوں کو محفوظ رکھے، بچا کر رکھے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تعلق سے دونوں کا زمانہ ایک ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہے، یہ بھی اپنی جگہ بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم اور آپ بھی جانتے ہیں۔ ایک شخص نے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور امام اعظم کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، کیا ماننا ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بخیل ہیں، بڑے بخیل ہے، وہ کسی کو اپنی نیکیاں نہیں دیتے ہیں، وہ کسی کو اپنی نیکیاں نہیں دیتے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ حضور نیکیاں نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب انسان کسی کے تعلق سے برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو اس کی نیکیاں اسے مل جایا کرتی ہے۔ کل قیامت میں جب داہنے اور بائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال دیا جائے گا، سارے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک کا رزلٹ سامنے ہے، داہنے ہاتھ میں کسی کو ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، سارے لوگوں کا فیصلہ ہوگا۔ وہ انسان جس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا، کسی کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، جب نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں ہوگا اور اسے کھول کر دیکھے گا تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ میاں، ہم نے تو زندگی میں اتنی نمازیں پڑھی تھی، اتنے روزے رکھے تھے، زکوٰۃ اور صدقات کے لیے ہم نے لاکھوں روپئے خرچ کیے تھے، حج پہ حج اور عمرے پہ عمرے اور طواف پہ طواف ہم نے کر دیے، ایک بھی عمرہ نہیں ہے، ایک بھی روپیہ صدقہ اور خیرات کا نہیں ہے، ایک بھی نماز نہیں ہے، کیا میرے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے؟ کیا میرے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے؟ فرشتوں نے میرے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں نہیں لکھی یا بھول گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندو، فرشتوں نے وہ نامہ اعمال میں تمہاری نیکیاں تو لکھی تھی، تمہاری نیکیاں لکھی تھی، نمازیں تم نے پڑھی وہ بھی لکھا، روزے تم نے رکھا وہ بھی تم نے لکھا، صدقہ اور خیرات کیا وہ سب کچھ رکھا، لیکن کیا کرے، تم نے جو ہے فلاں آدمی کی بدگوئی کر دی، تم نے فلاں آدمی کی غیبت کر دی، لہٰذا تمہاری ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے، ساری نیکیاں ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ اب وہ بندہ جس نے کبھی اتنی نمازیں نہیں پڑھی تھی، اتنے روزے نہیں رکھے تھے، کبھی اس نے حج بھی نہیں کیا، عمرہ بھی نہیں کیا، لیکن جب وہ نامہ اعمال کو کھولے گا تو دیکھے گا کہ میں نے کبھی حج نہیں کیا تھا، میں نے عمرہ نہیں کیا، میں نے اتنی نمازیں بھی نہیں پڑھی، اب میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے تو میں صدقہ اور خیرات کہاں کرتا، اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ میاں یہ ساری نیکیاں میں نے نہیں کی تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فرشتوں کو لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، بھول ہو گئی ہو؟ تب اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو واقعتاً تم نے اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، لیکن جن لوگوں نے تمہاری غیبت کی تھی، جن لوگوں نے تمہاری چغلی کی تھی، انہوں نے اتنی نمازیں پڑھی تھی، وہ حصہ تم کو ملا ہے، اتنے صدقات اور خیرات کیے تھے وہ حصہ تمہیں ملا ہے، اتنے عمرے کیے تھے وہ حصہ تمہیں ملا ہے۔ کل قیامت میں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اس کی نیکیاں ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں۔ غیبت کو، چغلی کو ہم اور آپ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ شب معراج میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کئی قوموں کے پاس سے گزر ہوا۔ ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ اپنی چھاتیوں سے لٹکے ہوئے تھے، وہ چھاتیوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ اسی طرح چند لوگوں کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے سینے اور چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک قوم کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ انہیں ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا ہے۔ یہ تین عذاب، ایک تو ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور اس اپنے تانبے کے ناخن سے وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے ہیں، ان کے اپنے پہلو سے گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا ہے، اور تیسرا عذاب یہ تھا کہ وہ اپنی چھاتیوں سے سینوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ لوگ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، اپنے بھائی کا گوشت یعنی چغلی کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے یہ، اس کو تو ہمارا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ انسان صبح سے شام تک نمازوں میں لگا ہوا ہے، اوابین اور نوافل میں لگا ہوا ہے۔ ایک طرف نماز بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف غیبت چل رہی ہے۔ ایک طرف سنت اور نوافل کا اہتمام بھی ہو رہا ہے اور دوسری طرف غیبت بھی ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ ایک طرف صدقہ اور خیرات پہ ہم نے لائن لگا دیا، صدقہ اور خیرات پہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف غیبت اور چغلیاں بھی کر رہے ہیں۔ ساری کی ساری نیکیاں صبح سے شام تک جو ہم اور آپ کرتے ہیں، غیبت اور چغلی کرنے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری نیکیاں انسان کی اکارت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھائی، اور عصر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو بیٹھے ہوئے صحابہ میں ہیں ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو وہ جنتی جا رہا ہے، وہ جنتی جا رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ابو سعید خدری ہے۔ دوسرا دن آیا، اسی نماز میں، عصر کی نماز میں جب فارغ ہوتے ہیں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ معمولات سے فارغ ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی کہا کہ دیکھو جنتی جا رہا ہے۔ جب تیسرا دن آتا ہے تو تیسرے دن بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو وہ جنتی جا رہا ہے۔ سارے صحابہ کو معلوم ہے کہ یہ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ بھی تو پڑھنے آتے ہیں، 5 وقت کی نماز جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے یہ بھی پڑھتے ہیں، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے نبی نے انہی کے بارے میں بشارت کیوں دی ہے؟ تو انہیں اس بات کا خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ گھر پہ کوئی نیکی کرتے ہوں گے، یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے گھر پر کوئی نیکی کرتے ہوں گے جو مسجد میں نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج چلتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے گھر اور دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے، یعنی وہ کون سی ایسی نیکی ہے کہ جس نیکی کے صدقے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنتی کہا دنیا میں۔ کتنی بڑی بات ہے، تاجدار مدینہ کی زبان سے اگر کسی کو جنتی کا لفظ نکل جائے تو اس کا کیا کہنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دوڑے جاتے ہیں ان کے گھر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عبداللہ کہاں آئے ہو؟ تو کہا کہ حضرت چھوڑیے نا، ابا امی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ ابا امی سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ابا امی سے جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے 2-3 دن کے لیے میں آیا ہوں، 2-3 دن آپ کے یہاں رہنا ہے، اس کے بعد ابا امی مجھے منانے آ جائیں گے، میں چلا جاؤں گا۔ ان کے دل میں تو کچھ اور بات تھی، اس نیکی کی تلاش تھی کہ جس نیکی کے صدقے اللہ کے نبی نے انہیں جنتی کہا کہ جھگڑا ہو گیا ہے، 2-3 دن رہیں گے اور میری کمی کا جب احساس ہوگا ابا امی کو خود آ جائیں گے دوڑتے ہوئے، میں چلا جاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے رہو، کوئی دقت کی بات نہیں، تمہارا گھر ہے، کھانا پینا عائش کرو، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ماں باپ سے جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے، آئندہ خیال رکھو۔ اتنا کہا اور اس کے بعد وہ رہنے لگے اور وہ 3 دن تک مستقل وہاں رہے، وہ 3 دن تک وہی عمل، 5 وقت جب اذان ہوتی وہ بھی آتے، یہ بھی آتے، نماز پڑھ کے چلے جاتے، صبح ہوتی اپنے کام پہ چلے جاتے۔ رات میں جس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تہجد پڑھتے، حضرت ابو سعید خدری بھی تہجد کا اہتمام کرتے، وہی عمل، کوئی ایسا عمل نہیں تھا۔ رات میں کبھی اٹھ کر دیکھتے بھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر میں بوڑھی اماں ہوں ان کی خدمت کرتے ہوں، وہ بھی نہیں ہے۔ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ یہاں اب میں پوچھوں تو پوچھوں کیسے، انہیں تو میں نے حوالہ کچھ اور دیا تھا رہنے کا،
اب میرے دل میں تو کچھ اور تمنا اور مراد ہے، وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچے کہاں جا رہے ہو، کیوں آئے ہوئے تھے؟ تم نے تو کہا تھا کہ ابا امی آئیں گے تب جائیں گے، تمہارے ابا امی تو آئے نہیں اور تم چل دیے۔ کہا کہ حضرت میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، میں تو اس ارادے سے آیا تھا کہ میں اس نیکی کو دیکھ سکوں جس نیکی کے صدقے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مستقل 3 دن تک آپ کو جنتی کہا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے آپ کا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، وہی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، وہی جو کام آپ کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، کوئی چھپا ہوا عمل نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ کوئی عمل ہوگا؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں فرض نماز جو ہے مسجد میں پڑھتا ہوں اور سنت یا نوافل جو ہوتی ہے وہ میں گھر پر آ کر پڑھتا ہوں۔ کہا کہ وہ تو میں بھی کرتا ہوں، سنتیں تو میں بھی گھر پہ پڑھتا ہوں، تہجد تو میں بھی گھر پہ پڑھتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے میرے بارے میں یا اور کسی صحابی کے بارے میں جنتی کی بشارت نہیں دی ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک اور عمل کہا، وہ سننے کے قابل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابن عمر، میرا ایک عمل یہ ہے، بہت معمولی عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب نماز سے فراغت ہوتی ہے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھے اپنے گھر پر آ جاتا ہوں یا کام پر آتا ہوں، میں کسی مجلس میں نہیں بیٹھتا ہوں، میں کسی مجلس میں بیٹھ کر کسی کی چغلی نہ کرتا ہوں نہ سنتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اتنا چھوٹا عمل ہے، لیکن اس چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں جنتی کی بشارت دی ہے۔ کتنا معمولی عمل ہے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جہاں بیٹھے شروع ہو جاتے ہیں، 5 کی مجلس لگی، 2 کی مجلس لگی، کھانا ہی ہضم نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چغلی کرے، کوئی کسی کی غیبت کرے تو آپ کا فرض کیا ہے؟ چغلی اور غیبت کرنے والے کا سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تیسرے کے بارے میں بات ہی نہ کرے۔ کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کے اندر ہم برائی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اچھائی بھی تو ہوگی، اچھائیوں پر ہماری نظر نہیں جاتی ہے، اب برائیوں پر بہت جلدی نظر چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی کرے کسی کے تعلق سے، کسی دوسرے آدمی کے تعلق، کسی غیبت بیان کرے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 باتیں بیان فرمائی ہے کہ سننے والے کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ آپ کے سامنے اگر کوئی کسی کے تعلق سے غیبت کرے، بیان کرے، کوئی چغلی کرے تو آپ اس خبر کی تصدیق نہ کریں کہ ہاں آپ صحیح کر رہے ہیں، کہ ایسا ہی آدمی ہے وہ، اس لیے کہ وہ منافق ہے، اور اس کی تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا عمل سننے والے کے لیے جس کے سامنے کسی کی غیبت بیان کی جائے، دوسرا عمل یہ ہے کہ اس کے سامنے اس فعل کی مذمت کر دے، یعنی یہ کہہ دے کہ بھائی یہ غیبت ہے، یہ چغلی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ ان کے سامنے کہیں، ان کے منہ کے سامنے آپ کہیں، یہ دوسرا عمل ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے غیبت اور چغلی کرنے والے سے بغض رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی غیبت اور چغلی کرنے والے سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، اس لیے ہم بھی اللہ ہی کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ ہی کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہو اس کے تعلق سے آپ بدگمان نہ ہوئیے۔ آپ کے سامنے کہہ دیا کہ فلاں آدمی تو اتنا خراب ہے، فلاں آدمی نے ایسا کر دیا، آپ اس کے تعلق سے بدگمان ہو گئے کہ واقعتاً وہ انسان ایسا ہی ہے۔ آپ ہرگز اس کے تعلق سے اپنے دل میں بدگمانی پیدا نہ کیجیے، بلکہ اس کی کوئی خوبی اگر آپ کی نظر میں ہے اسے آپ بیان کر دیجئے، وہ انسان خاموش ہو جائے گا۔ اور 5ویں بات یہ بیان کی گئی کہ جس کی غیبت بیان کی جا رہی ہے، آپ یعنی سننے والے، آپ اس آدمی کی، جس آدمی کی غیبت بیان کی جائے اس کی جاسوسی نہ کیجیے، اس کی ٹوہ میں مت رہیے کہ آخر یہ کرتا کیا ہے، یہ کیسے کیا کام کرتا ہے، یہ واقعتاً ایسا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اور آخری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غیبت پر اطمینان کا اظہار بھی نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس گناہ میں شامل ہو جائے، آخری بات غیبت کرنے والے کے تعلق سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی غیبت کرنے والا انسان توبہ کر کے مرتا ہے، یاد رکھیں توبہ کر کے مرتا ہے تو سب سے آخر میں وہ جنت میں جائے گا لیکن سب سے آخر میں جائے گا، اور اگر بغیر توبہ کے وہ انسان مر رہا ہے تو سب سے پہلے وہ جہنم میں جائے گا،
اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم نون والقلم وما یسطرون 29ویں پارے میں ولد الزنا کے تعلق سے بیان فرمایا، اس میں ہے حماز مشاء بنمیم، یعنی ولد الزنا وہ ہے جس کی نشانی یہ ہے کہ وہ چغلیاں کرتا ہے، وہ برائیاں کیا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے دو عورت کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی وہ عورت ہے جو خوب نمازیں پڑھتی ہے، خوب روزے رکھتی ہے، صبح سے شام تک نوافل میں رہتی ہے، لیکن جیسے تسبیحات سے فارغ ہوئی، تیرا باپ ایسا ہے، تیری امی ایسی ہے، تیرے ماموں ایسے ہیں، تیرے چاچا ایسے ہیں، وہ عورت ایسی ہے، وہ فلانی ایسی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جنت کے راستے پر نہیں ہے، وہ جنت کے راستے پہ نہیں ہے۔ اور دوسری عورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ عورت فرائض کا تو تھوڑا بہت اہتمام کر لیتی ہے، لیکن نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتی ہے، لیکن کسی کی چغلی نہیں کرتی، کسی کی غیبت نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ جنت کے راستے پر ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ ہر اس غیبت اور چغلی والے گناہ میں ہر انسان مبتلا ہے، عام ہو، خاص ہو، جاہل ہو، عالم ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر انسان اس میں مبتلا ہے، اور ہم نیکیوں پہ نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیوں پر نیکیاں ہم کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا کھاتا بالکل خالی ہے، نامہ اعمال ہمیں خالی نظر آئے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس کو گناہ سمجھے، اور خطرناک گناہ سمجھے، جس کے ذریعے سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ جس نیکیوں کو ہم جنت میں جانے کے لیے ہم کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری نیکیاں ہماری اکارت جا رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے، اللہ پاک ہم سبوں کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔